السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش آمدید ہے آپ تمام لوگوں کو ہمارے چینل اردو اسلامک کورس میں۔ آج ہم لوگ نجاست حقیقیہ کا بیان سیکھیں گے۔ تعلیم الاسلام دوسرا حصہ کے دوسرے شعبے میں پیج نمبر 23 ہے اس کا۔ چلتے ہیں سبق کے جانب۔ میں ہوں نسرین، امید ہے کہ آپ تمام لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں اللہ کے فضل سے ٹھیک ہوں۔ چلتے ہیں سبق کی جانب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نجاست حقیقیہ کا بیان۔ سوال: نجاست حقیقیہ کی کتنی قسمیں ہیں؟ نجاست حقیقیہ کی 2 قسمیں ہیں، ایک نجاست غلیظہ، دوسرا نجاست خفیفہ۔ سوال: نجاست غلیظہ اور نجاست خفیفہ کسے کہتے ہیں؟ جواب: جو ناپاکی سخت ہو اسے نجاست غلیظہ کہتے ہیں، اور جو نجاست ہلکی ہو اسے نجاست خفیفہ کہتے ہیں۔ سوال: کتنی چیزیں نجاست غلیظہ ہے؟ جو ناپاکی سخت ہو اسے نجاست غلیظہ کہتے ہیں، اور نجاست غلیظہ کتنی چیزیں ہیں؟ جواب: آدمی کا پیشاب، پیخانہ اور جانوروں کا پیخانہ، اور حرام جانوروں کا پیشاب، اور آدمی اور جانوروں کا بہتا ہوا خون، اور شراب، اور مرغی اور بطخ کی بیٹ نجاست غلیظہ ہے۔ یہ سب کیا ہے؟ نجاست غلیظہ ہے۔ سوال: نجاست خفیفہ کیا کیا چیزیں ہیں؟ جواب: حلال جانوروں کا پیشاب اور حرام پرندوں کا بیٹ نجاست خفیفہ ہے۔ حلال جانوروں کا پیشاب اور حرام پرندوں کی بیٹ نجاست خفیفہ ہے۔ سوال: نجاست غلیظہ کس قدر معاف ہے؟ جواب: نجاست غلیظہ اگر گاڑھے جسم والی ہے جیسے پیخانہ، وہ 3.5 ماشا وزن تک معاف ہے، یعنی 3 گرام 3.5 گرام اس طریقے سے۔ اگر پتلی ہو جیسے شراب، پیشاب، تو 1 انگریزی روپیہ کے پھیلاؤں کے برابر معاف ہے۔ معاف ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اگر اتنی نجاست بدن پر یا کپڑے پر لگی ہو اور نماز پڑھ لے تو نماز ہو جائے گی، مگر مکروہ ہوگی۔ قصداً اتنی نجاست بھی لگی رکھنا جائز نہیں۔ اگر 1 روپی یا 2 روپے کے برابر ہے تو معاف ہے، لیکن اتنی نجاست بھی رکھنا جائز نہیں ہے۔ نجاست غلیظہ یا نجاست خفیفہ جو بھی ہو، جیسے انسان کا پیشاب، پیخانہ، جو بھی اپنے جسم پر یا کپڑوں پر، بدن پر لگا ہو، تو تھوڑی بھی اگر 1 روپی کے برابر کا ہے تو معاف ہے، لیکن اتنی بھی رکھنا مکروہ ہے، رکھنا جائز نہیں، مکروہ ہے۔ اور کیا ہے بولے تو صاف کر لینا بہتر ہے۔ سوال: نجاست خفیفہ کتنی معاف ہے؟ 1/4 کپڑے یا 1/4 عضو سے کم ہو تو معاف ہے۔ سوال: نجاست حقیقیہ سے کپڑا یا بدن کس طرح پاک کیا جا سکتا ہے؟ جواب: نجاست حقیقیہ چاہے غلیظہ ہو یا خفیفہ، کپڑے پر ہو، بدن پر پانی سے 3 بار دھو لینا سے پاک ہو جاتی ہے۔ کپڑے کو تینوں دفعہ نچوڑنا بھی ضروری ہے۔ سوال: پانی کے سوا اور کسی چیز سے بھی پاک ہو سکتی ہے یا نہیں؟ ہاں، جو چیزیں پتیلی اور بہنے والی ہے جیسے سرکہ یا تربوز کا پانی، ان کے ساتھ دھونے سے بھی نجاست حقیقیہ پاک ہو جاتی ہے۔ ہم اس لیسن میں تعلیم الاسلام کے دوسرا حصے میں ہم کیا سیکھے؟ نجاست حقیقیہ کیا ہے، جیسے خفیفہ ہے، نجاست غلیظہ ہے، تو اس میں کیا بتا رہے؟ تو انسان کا پیشاب، پیخانہ یا حرام جانوروں کا پیشاب، پیخانہ جو بھی ہو، جب جسم میں، بدن پر یا کپڑے پر لگے تو اس کو پانی کے ساتھ 3 بار دھو کر اور 3 بار نچوڑنے سے وہ کپڑا پاک ہو جاتا۔ 1 روپی کے برابر ہے، جیسے انگریزی روپیہ 1 روپی کے برابر ہے تو معاف ہے، لیکن اتنی بھی رکھنا جائز نہیں ہے، مکروہ ہے۔ تو اپنے کو چاہیے کہ تھوڑا بھی لگو نجاست تو اس کو 3 بار پانی سے دھوئے اور 3 بار نچوڑے تو وہ کپڑا وہاں تک کا حصہ صاف ہو جاتا۔ یہ سیکھیں ہم۔ جیسے عورتیں بچپن میں چھوٹے بچوں کو دودھ پلانے والی ماں رہتے، تو بچوں جب پیشاب، پیخانہ کچھ بھی جسم پر لگا ہے تو تھوڑا سے تھوڑا، جیسے 1 روپی کے برابر ہے تو اتنا معاف ہو جاتا، لیکن اس پارٹ پر کو بھی پانی سے دھو کر نچوڑنا ضروری ہے 3 بار۔ اسی جو بچہ ہے، چھوٹا بچہ ہے یا چھوٹی بچی ہے، بول کر کیا کرنا ہے، ویسے ہی نماز
پڑھ لیتے تھوڑے لوگ، چھوٹے بچوں کا پیشاب معاف ہے بول کر 1 ایئر کے اندر، ایسا نہیں ہے۔ جیسے اس میں بتا رہے نا، جیسا انسانوں کا آدمی کا پیشاب پیخانہ یا جانوروں کا آدمی کا پیشاب پیخانہ کیا ہے، نجاست غلیظہ ہے، تو اس میں تھوڑا بھی کیوں نہ ہو تو اپنے کو صاف کر لینا ہے۔ ہم لوگ اس سبق میں ان تمام باتوں کو سیکھے الحمدللہ۔ آپ لوگ ہمارے چینل میں دینی معلومات کو حاصل کر رہے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔